پانچواں حصہ سبق نمبر 11 سجدہ سہو کا بیان۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ واجبات نماز میں سے جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی یعنی اصلاحی نقصان کے لیے کہ نماز درست ہو جائے شریعت نے 2 سجدے مقرر کیے ہیں، انہی کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، یعنی وہ سجدہ جو سہو کی تلافی کر دے۔ لہذا اگر قصدن واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان رفع نہ ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ واجبات نماز میں سے جب بھی کوئی واجب سہواً ترک ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یوں ہی کسی واجب کی تاخیر یا رکن کی تقدیم یا تاخیر یا اس کو مقرر کرنا یا واجب میں تغیر کے یہ سب بھی ترک واجب ہے اور ان میں سجدہ سہو واجب ہے، اور ایک نماز میں چند واجب ترک ہو جائیں تو وہی 2 سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ نماز میں فرض یا سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہذا پھر پڑھے، اور سنن و مستحبات مثلا تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات انتقال اور تسبیحات رکوع و سجود کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی، مگر اعادہ مستحب ہے، سہواً ترک کیا ہو یا قصدن۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قائد آخرہ میں اتحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر تکبیر کہے اور ایک سجدہ کرے اور اس میں تسبیح بھی پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے اور جلسہ کر کے اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر تشہد اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر دونوں طرف نماز کا سلام پھیر دے۔ پھر سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قاعدوں میں درود شریف اور دعا پڑھے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قاعدے میں اتحیات درود دعا پڑھے اور دوسرے میں اتحیات۔ سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا ہر نمازوں میں؟ فرض و نفل دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی نوافل میں واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہے۔ قرآن شریف میں کن تغیرات سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں، اور وتر و سنت و نفل کی کسی رکعت میں سورہ الحمد یا اس کی ایک آیت بھی رہ گئی، یا سورت سے پیشتر 2 بار الحمد پڑھی، یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو الحمد پر مقدم کیا، یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ تعدیل ارکان سہواً ترک ہو جائے تو سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود و قومہ و جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، لہذا اگر تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ قاعدہ اولا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ فرض میں قاعدہ اولا بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو نہیں، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا تو سجدہ سہو کرے اور نماز ہو جائے گی مگر گنہگار ہوگا، لہذا حکم ہے کہ اگر لوٹے تو فوراً کھڑا ہو جائے۔ قاعدہ اخیرہ سہواً ترک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ قاعدہ اخیرہ بھول گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کرے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی فرض جاتا رہا اور نماز نفل میں تبدیل ہو گئی، لہذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے اور نمازوں کے 1 رکعت اور ملا لے تاکہ شفع یعنی نفل کا جوڑا ہو جائے اور طاق رکعت نہ رہے، اور مغرب میں اور رکعت نہ ملائے کہ 4 پوری ہو گئیں، اور اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی۔ نفل نماز کا قاعدہ اولا ترک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے یعنی فرض ہے، لہذا اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور جب نماز مثلا وتر فرض کے حکم میں ہے
لہذا وطر کا قاعدہ اولا بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قاعدہ اولا بھول جانے کا ہے۔ قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر اتنا پڑھ بھی لیا کہ اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سو واجب ہے، اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت کے قیام میں دیر ہوئی تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجدہ سو واجب ہے، جیسے قاعدہ و رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سو واجب ہوتا ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھنے والے پر تم نے سجدہ کیوں واجب بتایا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس لیے کہ اس نے بھول کر آپ پر درود شریف پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور یہ جواب بہت پسند خاطر آیا۔ اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ کسی قاعدہ میں تشہد میں سے کچھ رہ گیا، یا پہلی دو رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا، یا قاعدہ اولا میں چند بار تشہد پڑھا، یا تشہد پڑھنا بھول گیا، یا تشہد کی جگہ الحمد پڑھی، یا رکوع کی جگہ سجدہ کیا، یا سجدے کی جگہ رکوع، یا کسی ایسے رکن کو دوبارہ کیا جو نماز میں مقرر نہیں، یا کسی رکن کو مقدم کیا یا مؤخر کیا، یا قنوت یا تکبیر قنوت یعنی قرات کے بعد قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے بھول گیا، یا امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی، یا سری نماز میں جہر سے قرات منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑھا، یا قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہو، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سو واجب ہے۔ امام سے سہو ہو تو مقتدی پر سجدہ واجب ہے یا نہیں؟ امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اگرچہ مقتدی سہو واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا اور مقتدی کو بحالت اقتداء سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو واجب نہیں اور اعادہ بھی اس کے ذمے نہیں۔ نماز عیدین میں سہو واقع ہو تو سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ نماز عیدین یا نماز جمعہ میں سہو واقع ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے۔ امام کے ساتھ مسبوق سجدہ سہو کرے یا نہیں؟ امام کے ساتھ مسبوق سجدہ سہو کرے، اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے امام سے سہو واقع ہو، اور اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کیا اور ما بقی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر اس مسبوق سے اپنی نماز میں بھی سہو ہوا تو آخر کے یہی سجدے اس کو سہو امام کے لیے بھی کافی ہے۔ اور اگر مسبوق نے امام کے سہو میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، پھر جب اپنی پڑھنا کھڑا ہو اس میں بھی سہو ہوا تو اس میں بھی سجدہ سہو کرے۔ یوں ہی مقیم نے مسافر کی اقتداء کی اور امام سے سہو ہوا تو امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، پھر اپنی 2 پڑھے اور پھر ان میں بھی سہو ہو تو آخر میں پھر سجدہ کرے۔ واجبات نماز کے علاوہ کوئی اور واجب نماز میں ترک ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے، مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہذا سجدہ سہو واجب نہیں۔ شک میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ شک کی سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے اور غلبہ ظن میں نہیں، مگر جب کہ سوچنے میں ایک رکن کا وقفہ ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ جس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا اور کرنا بھول جائے تو کیا کرے؟ جس پر سجدہ سہو واجب ہے اگر اسے سہو ہونا یاد نہ تھا اور نیت قطع سلام پھیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہ ہوا بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے، لہذا جب تک کلام وغیرہ کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو اسے حکم ہے کہ سجدہ کر لے، اور اگر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا تو سلام پھیرنے کے وقت سے نماز سے باہر ہو گیا، اور اگر یاد تھا کہ سہو ہوا ہے اور بنیت قطع سلام پھیر دیا تو سلام پھیرتے ہی نماز سے باہر ہو گیا، اب سجدہ سہو نہیں کر سکتا، نماز اعادہ کرے۔